باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون تو دوسرا چل رہا ہے، لیکن بعض اشکالات سے کانوں میں پڑ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ذریعے بھی پڑھیں، کچھ خود بھی دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان اقدس میں بعض لوگ گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو کچھ اشکال رہتا ہے، بعض لوگ بالکل ہی بے حسی پر اور خباثت پر اتر آتے ہیں۔ تو پھر عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے نیچے علم و عمل کی راہ پر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چھوٹی موٹی ہستیوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی پوری امت کے برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ ذرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے دیکھیں، پوری کی پوری امت کے برابر اکیلا صحابی۔ عمر فاروق کو اٹھا کے دیکھیں، پورے جہاں کا برابر اکیلا آدمی۔ اٹھائیں صحابہ کرام کو اور دیکھیں ان کی حقیقت کو کہ اللہ نے ان کی کیا شان رکھی ہے۔ ایک ہی طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس دی ہے، اس کا احترام فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی طبقے کی تقدیس کی گئی ہے، اور وہ صحابہ ہیں جن کو کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے طبقے کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور ان میں کوئی خرابی اور کوئی خامی نہیں ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کیا۔ اگر ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوتا، ذرہ برابر بھی خرابی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان سے رضائیت کا اعلان نہ کرتا، اللہ ان سے راضی نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہماری زبانیں اٹھیں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ عالم میں میرے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ، اور میرے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر کا۔ صحابی رسول ہے نا، نبی تو نہیں ہوئے، صحابہ۔ اور یہی نہیں، ادنا سے ادنا درجے کا صحابی، اس قوم کا ادنا سے ادنا درجے کا صحابی بھی اللہ کے ایک ایک حکم پر اپنی جان کو قربان کیا۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی کا، عام صحابی، ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک صحابی تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، نہ ان کا فقہاء میں شمار ہوتا تھا، نہ ان کا علماء میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہل چلا رہے تھے، ایک صاحب تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھ سے ہل چھوٹ گیا، اور وہیں گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اور کہا کہ اے اللہ، جو میری آنکھیں آپ نے عطا فرمائی تھی کہ میں تیرے نبی کا دیدار کروں، یہ آپ نے کان مجھے عطا فرمائے تھے، اس سے میں تیرے نبی کا کلام سنا کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو مجھ سے یہ کان بھی لے لے، مجھ سے یہ آنکھیں بھی لے لے۔ مستجاب الدعوات تھے، دعا فوراً قبول ہوئی، اور اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے۔ تو گویا انہوں نے اپنی بینائی، اپنی نگاہ اور اپنی
سننے کی قوت، اپنا کان اور اپنی آنکھ، اس کا جو مقصد انہوں نے بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا اور جمال مبارک کا دیکھنا بنایا، یہ صحابہ تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ جس قوم کا یہ حال ہو کہ ادنا سے ادنا فرد جس کا نہ فقہا میں شمار کیا جا رہا ہے نہ علماء صحابہ میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس درجے معرفت اور للہیت اور اخلاص کامل پر ہو کہ سارے بدن کو کی قوتوں کی انتہائی غرض صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی؟ اور یہ تو ایک تھے 1,24,000، اور بعض احادیث میں اس سے زیادہ کا عدد 1,44,000 کا آیا۔ ایسے نمونے 1,44,000 میرے نبی نے تیار کیے۔ اس صحابی کو بھی دیکھو، علم و عمل کا ایک مجسمہ ہے۔ ان کے قلوب کی رفتار امت کی کسی طبقے میں نہیں، ایسے قلوب ان کے اللہ کے ایک ایک حکم پر، اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار۔ اور ذرا غور کریں، ایسے صحابہ، ایسے اللہ والے، ایسے اللہ کے نبی کو چاہنے والے، ہم ان پر اشکال کریں، ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں، کیا ہماری اتنی حیثیت ہے؟ بھئی ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا بھی ہلکے سے اس کی شان میں بھی گستاخی کر دی جائے۔ کہاں وہ اللہ والے جن کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزرا کرتا تھا، کہاں ہم جیسے شیطان جن کا ہر وقت یا تو غیبت میں، گپے شپوں میں، فلموں میں، اسی طرح کی جھوٹ میں، غیبت میں، جھوٹے وعدے کرنے میں یہاں پہ گزرتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی ہستیوں پر اشکال کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو صحابہ اکرام پر اشکال ان کے ذہن میں رہا کرتے تھے، کچھ باتیں ان کے ذہن میں کھٹکا کرتی تھی صحابہ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر میں جتنی بھی گندگی ڈال دو گے سمندر پاک صاف ہی رہے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کتنا ہی کچھ کہہ لو گے لیکن ان کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ آج ہم کہنے کو امیر ضرور بن گئے ہوں گے لیکن ایسا امیر کیا جو آخرت میں خسارے میں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ضرور ہوگی، ہر طرح کی نعمت ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان میں ایک لفظ بھی کہتے ہیں تو یاد رکھنا آخرت میں ہم بڑے خسارے میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کو اتنے بڑے لقب سے پکار رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ ہر طرح کا امتحان اللہ نے ان سے لیا، ہر طرح کی آزمائش سے گزر گئے۔ ذرا اٹھا کے دیکھو بلال حبشی کو، جن کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ ذرا اٹھا کے دیکھو ابو بکر کو، جو دعوت دینے گئے ایمان کی تو اتنا مارا کفار نے کہ مرنے کی حالت میں ہو گئے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہماری زبان میں کہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہیرو ہیں۔ بھئی یہ اللہ کے نگاہ میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔
اور جو اللہ کا محبوب، اب ذرا غور کرو کہ اس کے کامیاب ہونے میں ذرہ برابر شک رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنا ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی، خسارے کی بات ہوگی۔ جہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طبقے کی تقدیس کرتے ہیں اور بزرگی بیان کرتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ بزرگ لوگ ہیں، یہ پاک صاف لوگ ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ کچھ بھی ان کے پاس ہے یہ سب صرف اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو بزرگ کہے، ان کی بزرگی میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ ان کی بزرگی پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اگر کوئی یوں کہے صاحب پہلے تو ایسے ہی تھے مگر بعد میں معاذ اللہ ان میں کچھ نفاق پیدا ہو گیا، تو جناب عالی اس بات کو یاد رکھیے، قرآن کریم نے اس کی تکذیب اور تردید کر دی ہے۔ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پہلے ہی جانچ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پہلے ہی پرکھ لیا تھا، ان کا امتحان لے لیا گیا تھا، ان کو پرکھا گیا تھا۔ کیسے کیسے پرکھا گیا تھا؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا سا دھیان آیا کہ چڑیا ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے، میرا باغ کتنا اچھا ہے، یہ کتنی خوش ہے، یہاں پر ان کو پرکھا جا رہا ہے۔ نماز سے سلام پھیرتے ہیں اور اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ باغ میرے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہوا، میرے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ پیدا ہوا، اس کو صدقہ کر دیں۔ اللہ پرکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پرکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو جن کو خدا پرکھ لے ان میں کوئی کھوٹ نکال سکتا ہے؟ اس میں کوئی کھوٹ آ سکتی ہے؟ بھئی اللہ پرکھ رہا ہے نا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو اللہ پرکھ لے وہ تو کامیاب ہے، اس کی کامیابی میں کیا اشکال؟ اللہ پرکھ کر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر اس کے بعد ہم ان پہ اشکال کریں تو بتائیے خسارے میں ہم ہیں یا وہ ہیں؟ بھئی وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے، وہ تو اللہ کے ہو کے چلے گئے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کا اکرام کریں۔ آج ہم ہر دوسرے آدمی کی بات سن کر کسی پر بھی کوئی کچھ بھی بول دیتے ہیں، طنز کس دیتے ہیں، کسی پر بھی تہمت ڈال دیتے ہیں۔ آج ایک فرقے نے جنم لیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور حرکت اہل خبیث والی کرتا ہے، خباثت کی ساری حرکتیں کرتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ صحابہ کو تو 40 حدیثیں یاد تھیں، مجھے زیادہ یاد ہیں، میں صحابہ سے اونچے درجے پر۔ تراویح کے بارے میں کہتا ہے عمر کون ہوتا ہے 20 تراویح کرنے والا؟ ارے میرے عزیزوں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، گمراہ ہی کو ہی یہ پسند کرتے ہیں، گمراہ ہی کریں گے۔ ان کی بات سے، ان کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اگر آپ اس حماقت میں رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ یوں ہی کرنا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، تو بھئی آپ سے بڑا احمق اور آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو صفت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو صفت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو صفت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو صفت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو
صفت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی کیا شان اللہ نے رکھی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا بھی اقتداء کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، فلاح کو پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب بتائیے ہمارے نبی جھوٹ بولیں گے؟ العیاذ باللہ۔ کیا ہمارے نبی کی بات قابل قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، جو میرے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے آگے کسی کو نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو ہدف نہ بناؤ، ان پر ملامت نہ کرو، ان پر اپنی جانب سے تنقید مت کرو، ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا نمونہ حضرات صحابہ تھے، اتباع سنت کے اندر غرق تھے۔ ان کے عمل کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے احوال دیے، کیسے حالات میں وہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی تربیت دی، کس طرح وہ آپ کی مان کر، ایک ایک بات مان کر آپ کے نقش قدم پر چل کر کامیابی کی دہلیز پر پہنچے۔ تو بہرحال میرے کلام کا جو حاصل تھا، ایک تو مقام نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس مقام کی تھی اور آپ کا مقام کیا تھا، علم و عمل کے اعتبار سے، علم و اخلاق کے اعتبار سے، اور ایک یہ کہ نبوت کے مقاصد اور غرض و غایت کیا تھی۔ تو ان دونوں حدیثوں سے وہ غرض و غایت ظاہر ہوئی، اور تعلیم و علم اور تربیت اخلاق یہ سب معلوم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے اور ان اخلاق حسنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درجے کو ہم نے پہچانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیین کی کیسی تربیت کی۔ میرے عزیزوں، اس بات کی فکر کریں، اس بات کی طرف غور کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی ہمارے لیے باعث خسارہ ہو سکتی ہے، آخرت میں ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس چیز سے بچ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو گناہوں سے، اور خاص کر ایسے گناہوں سے جو اللہ اور اللہ والوں کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ رویہ اختیار کر لیں، ایسے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اقدس تھی۔ بہرحال موضوع چل رہا تھا نماز کے، اور اس بارے میں